بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو۔ جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے، بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے، تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا، موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ نہیں پوچھیے جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت یہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے ہمیں کشتی میں سوار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔
اس اسنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چوج پر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چوچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر سیل پر چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بڑا ہی گناہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گری ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کرتے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے، اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے رب کی چاہت تھی یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالے۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔